چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال۔ اچھا بعض بچے یا بڑے جو ہے ایک بچے کو میں نے سنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ نہیں پڑھنا، وبرکاتہ، کاف کو باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ کے آپ نے اچھے انداز سے پڑھنی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام آؤ سیکھیں قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اس سے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ اچھے انداز سے سیکھتے ہیں۔ یہ رب کا کلام ہے، رب کے کلام کو جو اچھے انداز سے سیکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذا الجلال والإكرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ القیامہ، اس کی آیت نمبر 13، 14، 15۔ جی ہاں، تو یہ پڑھنی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ينبأ الإنسان ينبأ ينبأ الإنسان الإنسان ينبأ الإنسان يومئذ يومئذ بما قدم بما قدم يومئذ بما قدم يومئذ بما قدم وأخر وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر۔
يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وَأَخَّرَ وأخر. گڈ. آئیے اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مخارج بھی سمجھیں گے. یا پر پیش ہے، نون پر زبر ہے، با تشدید والا بھی ہے اور با پر زبر بھی ہے. حمزہ، واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ حمزہ پڑھیں گے اور حمزہ پر پیش ہے. یہ تمام کی تمام حرکات ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی حرکات آتی ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، اپنی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حمزہ واو کے اوپر جو حمزہ ہے، اس کے پیش کو ہم نے لام سے ملا دینا ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں. اور انسانو، یہاں نون ساکن کے بعد سین آ گیا حرف اخفا میں سے. یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے ایک الف کا اور نون کو چھپا کر ادا کریں گے ایک الف کا غنہ کرتے ہوئے. اور یہاں آگے والا جو نون ہے، نون پر پیش ہے، حرکت ہے، اور گول ہوں گے، مگر اس حرکت کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. آواز آئے گی یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ. ينبأ الإنسان. جی. اچھا، کوئی اس کو معروف کو مجہول کر دے تو یہ بھی غلط ہے. بعض مرتبہ پڑھتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، یہ غلط ہے. یونبا، یو بھی نہیں پڑھنا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ. ينبأ الإنسان. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ. ينبأ الإنسان. گڈ. یا واو زبر یو، یو معروف ہے، واو سے پہلے زبر ہے، واو لین نرمی سے ادا کرتے ہیں، حرف لین کو معروف پڑھتے ہیں، مجہول نہیں پڑھتے ہیں. اگر ہم یاؤ کریں گے، یاؤ مجہول ہو گیا، یو معروف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کھینچنا بھی نہیں ہے. حرکات، میم پر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر، حرکات نہیں کھینچیں گے. اور یہاں ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین بھی ہے اور ایک چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے، آگے حرف با بھی نظر آ رہا ہے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں. اس کو مکمل بدل دیا جائے، اخفا نہ کیا جائے اور مکمل بدل دیا جائے تو زیادہ یہی بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب کرنا. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کرنا. اقلاب کی معنی ہے بدلنا. تو ہم آواز آتی ہے یومئذ. گڈ. بیما میں با کے نیچے زیر، میم الف زیر ما، حرکات، با کے نیچے زیر حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، بل میم الف زیر ما، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور قدم، قاف پر زبر، دال پر زبر، میم پر زبر، یہ ساری دیکھیں زبر آ رہی ہیں یا آخر تک وآخر تک، یا سب حرکات ہیں، زبر کی حرکت ہے. حرکات کو نہیں کھینچیں گے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. قاف حرف مستعلیہ میں سے، زبان کی جڑ تعلق ہے، نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. دال مشدد ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. میم پر حرکت ہے زبر کی، حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. واو کی ادائیگی اونٹوں کی گولائی سے حمزہ خوب ظاہر کریں گے. خا مشدد، مشدد حرف یاد رکھنا ہے، ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں. اور خا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر بھی پڑھنا ہے. را کو بھی پر پڑھ دیں گے، کیونکہ پڑھیں گے را کو ہی پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہو رہا ہے یہاں پر. اس سے پہلے حرف پر زبر آ رہی، جس را پر زبر اور پیش آ جائے تو بھی پر ہوتا ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر اور پیش آئے تو بھی پر ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی پر ہو جائے گا. آئیے اس آیت کو پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. گڈ. بَلِ الْإِنسَانُ. بَلِ الْإِنسَانُ. عَلَى نَفْسِهِ. عَلَى نَفْسِهِ. بَصِيرَةٌ. بَصِيرَةٌ. عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، با پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، لام کی زیر کو آگے لام سے ملا دیں گے، بلل اگلے لام کو ہلائیں گے نہیں، یاد رکھنا ہے. اچھا، انسانو، نون ساکن بعد سین حرف اخفا میں سے، تو اخفا کریں گے، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. سین الف سا الف مدہ بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. نون پر پیش آ گئی ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے، ہونٹ گول ہو جائیں گے. بل الانسان.
علی نفسہ، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، عین پر زبر ہے، لام پر کھڑا زبر، ایک الف کھینچنا ہے، نفسہ، نون کو فا سے ملانا ہے، فا کو ہلانا نہیں ہے، نفسہ، سین کے جو زیر ہے حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ہا کی جو کھڑی زیر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، نفسہ، علی نفسہ، بصیرۃن سے ہم وف کرتے ہیں تو گولتا کو ہا سے بدلتے ہیں، بصیرہ، بصیرہ، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے با پر زبر ہے، صاد یا زیر، سی یا مدہ ہے، ایک کھینچنا ہے، صاد کو موٹا رکھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی صاد ہے، حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی صاد ہے، یاد رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، را پر زبر آگے را پور پڑھیں گے، اور وف کریں گے تو گولتا کو ہاتھ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، گڈ، ولو القا، ولو القا معاذیرہ، معاذیرہ، ولو القا معاذیرہ، گڈ۔ اچھا پچھلی آیت سے ملائیں گے نا، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، واو پر تشدید ہے تو ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو جائے گا، اگر پچھلی آیت سے ملا کے پڑھیں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور نہیں ملاتے تو یہ تشدید ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس کے قواعد سمجھتے ہیں۔ واو پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، مگر اگر پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو یہ تشدید بھی پڑی جائے گی، ادغام مال غنہ کا قاعدہ بھی ہو جائے گا، اور لام واو زبر لو، واو لین نرمی سے ادا کریں گے، حمزہ کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں، قاف پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے موٹے حروف میں سے موٹا بھی کرنا ہے، اور اس کا الف بھی موٹا رہے گا، وَأَلْقَا، کیا پڑھیں گے؟ گڈ۔ میم پر زبر، حرکت نہیں کھینچیں گے، عین الف زبر آ، عین الف زبر آ، ایک الف کھینچنا ہے، اور ذال یا زیر ذی، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، ذال کی ادائیگی ذات سے نہیں بدلنا، یاد رکھنا ہے، را پر زبر آنے کی را پور ہو جائے گا، الٹا پیش جو ہے آ رہا ہے ہا کے اوپر، یہ وف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اور آواز آئے گی معاذیرہ، معاذیرہ، ولو القا معاذیرہ، گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 آیت نمبر 13 to 15 یعنی 13 سے لے کے 15 تک 3 آیتیں پڑھی، سمجھی، سیکھی۔ آئیے اب ان آیتوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ اور ہماری ریویژن ہو جائے، اچھے انداز سے مزید ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، وَأَخَّرَ، خا بھی پر رکھنا ہے، را کو ہی موٹا کرنا ہے، وَأَخَّرَ، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، بصیرہ نہیں، بصیرہ، گڈ، پر کرنا ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے ان آیتوں کو آپ نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے، کان لگا کر سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ۔
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، کوشش کی ہے۔ آپ بھی امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے قواعد مخارج سنانے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی تیار ہیں؟ جی۔ چلیں مقابلہ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ ينبأ میں یا کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والوں میں سے کون بتائے گا؟ یا کا مخرج سوچ میں پڑ گئے ہیں ٹیم اے والے۔ 1 2 3 4 اور 5۔ ٹائم گزر گیا۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مائک دیجیے گا، جی آگے۔ جی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ کتنے حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ جیم، شین، یا۔ اور سید عفان نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے پوائنٹ ٹیم بی والوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اب اگلا سوال بھی ٹیم بی والوں سے ہوگا۔ پہلا ان کا سوال، ينبأ الانسان میں بتائیے انسان میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی سب سے پہلے اس بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا۔ جی پیارے بچے، نام کیا ہے اپنا نام بتائیں؟ محمد عمر کامران۔ محمد عمر کامران۔ محمد عمر کامران، کون سا قاعدہ ہے؟ اکفا۔ سوچ لیں۔ جی۔ سوچ لیا جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور محمد عمر کامران نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے ٹیم اے کا۔ کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، یاد کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یومئذ، ایزی سوال ٹیم اے والوں سے۔ جی چھوٹے بچے نام بتائیے۔ عبد الکریم۔ عبد الکریم، کیا کہتے ہیں؟ کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ اقلاب۔ سوچ لیں۔ جی۔ سوچ لیا اور عبد الکریم نے جواب بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ اور ٹیم اے والوں نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں 2 سوالوں کے بعد، اور ٹیم بی کے ہیں 1 سوال کے بعد 20 پوائنٹ۔ جی ہاں، اگلا سوال ان سے ہوگا۔ بتائیے یومئذ بما قدم واخر میں قاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم جی ادھر مائک دیجیے گا، ادھر یہ بتانے جا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے آپ نے۔ نام بتائیے۔ عبد السبحان۔ عبد السبحان، کیا کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں کے، اور 10 پوائنٹس ہیں ٹیم اے والوں کا۔ آخری سوال ٹیم اے والوں سے۔ ٹیم اے والوں کے 10 پوائنٹس اور آخری سوال بھی ہے۔ جی بتائیے، بل الانسان، ایزی ہو یا مشکل؟ ایزی۔ انسان میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ذرا مائک دیں ادھر۔ جی نام بتائیں۔ محمد حسنین۔ محمد حسین، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ عرفا۔ سوچ لیں۔ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا۔ اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف عرفا میں سے سین آ رہا ہے۔ یہ تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بتائیں اخفا کی معنی کیا ہے؟ ہنس گئے۔ جی دیکھو ان کو بھی یاد ہے، اب مائک ان کی طرف کریں۔ جی کیا ہے اخفا کی معنی؟ نون کو چھپانا۔ نون کو چھپانا۔ صحیح تو کہہ رہے ہیں، نون کو چھپا کر کننا کرتے ہیں پیارے بچے۔ کیا نام تھا آپ کا؟ محمد حسنین۔ محمد حسین۔ اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ نون کو چھپانا ہے اور چھپا کر ایک الف کا غنہ کرنا ہے، اور سبھی بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ آپ نے بھی جواب درست دیا ہے محمد حسین، آپ کا جواب درست ہے، پر آپ اخفا کا بتا نہیں سکے۔ چلیں 10 پوائنٹ مزید مل گئے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری سوال ٹیم بی والوں سے بتائیے، بصیرتوں اگر ملا کے پڑھیں اگلی آیت سے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ آپ بتائیں گے، سوچ لیں۔ محمد عبد السمان بتا دیے۔ ادغام مال گنہ۔ ادغام مال غنہ۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ قلع غنہ تو نہیں ہے، کچھ اور تو نہیں ہے؟ جواب درست دے دیا۔ 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور 20 پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے،
اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ عبد السبحان بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچے را کو پر کرنا ہے. تعوذ میں بھی تھوڑی را کمزور تھی، اب بھی را کو پر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. خر را اوپر، زبان آپ کی اوپر چلی جائے. وأخر. یہ گڈ. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصیرہ میں صوت کو موٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصیرہ بصيرة. اور صوت موٹا کرتے. بصیرہ بصيرة. بصیرہ. بصيرة. گڈ. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صوت کی ادائیگی تھوڑا سا کمزور رہتی ہے، اس کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکھنا ہے اچھی طریقے سے. کہہ دیجئے عبد السبحان بھائی کے لیے سبحان اللہ. اچھا، غلطیاں جو آتی ہیں نا آپ نے درست کرنی ہے. نیکسٹ ٹائم کوشش کریں کہ غلطیاں دور ہو جائیں. صوت کو موٹا پڑھنا ہے یا پھر جو ہے اخر میں را کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. یہ ساری چیزیں، مخارج و صفات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، قواعد کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں ہم ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه
بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم صدق الله العظيم صوت کی ادائیگی تھوڑا اور پر کرنا ہے صدق اللہ العظیم صدق الله العظیم تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ عبد السبحان بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک ان دونوں کو اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سب مل کر بولتے ہیں آمین آمین یا رب العالمین. جب کوئی دعا دے اپنے لیے دے آپ کے لیے دے تو آپ نے سب نے کیا کہنا ہے آمین. یہ نہیں کہ مجھے دعا ملے گی تو میں آمین کہوں گا اور کسی کو مل رہی ہے تو نہیں کہیں گے. سب کے لیے آپ نے آمین کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل.